سورہ بقرہ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کی مزید وضاحت کی ہے۔ پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اگر یہودیوں سے کہا جائے کہ اپنے لیے آپ موت مانگیں، موت کی تمنا کریں، تو کبھی بھی وہ اپنے لیے موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وجہ ذکر کی ہے کہ یہود موت کی تمنا کیوں نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کی تمنا اس لیے نہیں کریں گے کہ کل کائنات میں دنیا کی زندگی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ یہود ہیں، اور یہودیوں کے بعد مشرکین ہے۔ تو یہود جو ہے وہ مشرکین سے بھی دنیا کی زندگی کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ یہود اہل کتاب ہے، اور آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں یہ ہے کہ آخرت کی زندگی حق ہے۔ تو یہودیوں کا لالچ اور حرص مشرکین سے کم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مشرکین جو ہے وہ آخرت کی زندگی کا عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے لالچی لوگ ہیں کہ مشرکین سے بھی ان کی لالچ دنیا کی زندگی کے ساتھ زیادہ ہے۔ موت کی تمنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ انہیں ہزار ہزار سال عمر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو یہ عمر دی بھی جائے 1000 سال 2000 سال، پھر بھی یہ عمر ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی تو نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمر کا بڑھ جانا کبھی کبھار عذاب کے بڑھ جانے کا سبب ہے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرکم من طال عمرہ وسع عملہ، آپ میں سے بدترین انسان وہ ہے جس کی ایج بھی بڑھتی جائے اور گناہوں کا سلسلہ بھی بڑھتا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کاموں سے واقف بھی ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون، اور آپ انہیں زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، اور ان سے بھی جو مشرک ہے۔ ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس عمر ملے، یعنی مشرکین میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر ملے، اور یہود ان سے بھی زیادہ حرص والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسے عمر کا ملنا عذاب سے بچانے والا نہیں، اور اللہ دیکھتا ہے، جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہودی بہت لالچی لوگ ہیں، مشرکین سے بھی بڑھ کر یہ دنیا کی زندگی اور دنیاوی مفادات کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی یہ بات غلط ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے اصلی ورثاء ہیں۔ تو یہ جنت کے اصلی ورثاء کیسے ہو سکتے ہیں جو کہ موت سے ڈرتے ہیں اور ہزار ہزار سال اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے زندگی کی دعا مانگتے ہیں؟ سو ان کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت والے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے کہ یہ جنت والے اور ان کا عقیدہ اور یقین ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی ذکر کی ہے کہ مشرکین بھی دنیاوی زندگی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن یہود سے کم۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے جو یہاں واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ عمر کا بڑھ جانا انسان کو فائدہ نہیں دیتا جبکہ انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمر ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بعض سلف سے یہ بات منقول ہے، جیسے امام احمد رحمہ اللہ ہے، کہ کسی انسان کے لیے ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اطال اللہ بقاک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ رہے اور اس کے گناہوں کا سلسلہ چلتا رہے، گناہ بڑھتے جائے، تو گناہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ عذاب الہی بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان کسی کے لیے دعا کرے
تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے نیک عمل کے ساتھ۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کائنات میں جو بھی ہوتا ہے، انس و جن اور فرشتے، سب کے اعمال سے اللہ تعالیٰ بخوب واقف ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے بھی ہیں۔ اس وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ حساب کریں گے۔